تو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ آج کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نہیں، واہ واہ کی خاطر، دکھلاوے کی خاطر، ریاکاری کی خاطر کہ میری بلے بلے ہو، پتہ لگے لوگوں کے جی فلاں چودھری صاحب فلاں راجہ صاحب جو ہیں یہ بڑے سخی ہیں جی، اور جب تک دعا میں نام نہ لیا جائے تو مولوی صاحب کی خیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت ڈرامہ ہے، خدا کی قسم۔ اگر جب ہم نے اللہ کے نام پر دیا ہے، مسجد میں دیا، مدرسے میں، جس جگہ پر بھی دیا، کیا اللہ نہیں جان رہا؟ اللہ جانتا ہے نا۔ تو پھر ہم دعا میں کہیں جی قاری صاحب کو، جی قاری صاحب نے ہمارا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے، تو کیا مقصد ہوا؟ تو دکھلاوا الٹا گناہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت سارا یہ تصنع، بناوٹ، ریاکاری یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ آ گئی ہے آج۔ یعنی پہلے تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر کچھ لوگ دیتے ہیں تو ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ ثواب تو ملنا دور کی بات ہے، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ تھوڑی سی ریاکاری بھی بندے کے ذہن میں آ گئی تو یہ بھی شرک بن جاتی، گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کم از کم اس کا درجہ جو ہے نا، کم از کم وہ گناہ کبیرہ کا ہے۔ یعنی شرک خفی سے کہتے ہیں، شرک خفی یہ تو بہت بڑا درجہ ہے نا اوپر کا، لیکن کم از کم بھی اگر دیکھیں تو گناہ کبیرہ کا درجہ ہے ریاکاری کا۔ آج ہم ہر ایک کام کے اندر ہمارے یہاں ریاکاری بہت عام ہو چکی ہے۔ تو دینا ہے تو بلکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ آپ اگر ایک سیدھے ہاتھ سے دیں نا، سیدھے، آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ ہاں ایک جگہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے علل اعلان دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس نیت سے تعاون کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ بھی تعاون کریں اس کے ساتھ۔ یا مسجد میں آپ دے رہے ہیں کہ جی میں نے مسجد میں دیے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ بھی دیں، اس نیت سے بھی ٹھیک ہے۔ ہاں اس نیت سے ہے کہ لوگوں کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، تو پھر یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں تو آپ کے اپنے ہی ہاتھ کو پتہ نہ چلے کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے، کس کو دیا ہے، صرف اسی ہاتھ کو پتہ ہو جس نے دیا ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ پھر ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ایسے صدقے کے پھر فضائل جو ہیں، وہ برکات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میری اپنی جو عادت ہے نا دعا کرنے کی، ہماری دعا کے اندر بھی انشاءاللہ باب آگے آئے گا نا، وہاں پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آج ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے دعاؤں کے اندر ہے ہی سارا تصنع ہے، بناوٹ ہے ساری۔ ہماری دعا کے اندر عاجزی ان کی ساری ہے ہی نہیں ہے۔ ہم دعا کر رہے ہوتے، کسی کی ہماری توجہ ہوتی ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے بھی مجھے کہا تھا، فلاں راجہ صاحب نے بھی مجھے کہا تھا، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے، تو میری ساری توجہ ادھر ہے، رب کی طرف تو میری توجہ نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب ہم نے یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ کہ ہمارے جتنے بھائی بزرگ موجود ہیں سب کو معاف کر، تو سب آگے نا اس میں، تو نام لینا کون سا ضروری ہے؟ یہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں خیفتن تضرعاً و خیفتن کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں، قرآن کے اندر حکم ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس وقت تضرعاً، گریہ وزاری سے، تمہاری آواز کے اندر کپ کپی ہو، تمہاری آواز کے اندر گھبراہٹ ہو، خیفتن، آہستہ سے دعا مانگو، بہت بلند آواز سے نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، نہیں، آہستہ بھی رب سنتا ہے۔ اور تضرع سے، آہوزاری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ یہاں تک ہمارے فقہاء کرام، بزرگان دین نے فرمایا، محدثین کرام نے، کہ اگر دعا کے اندر کسی کو رونا نہ آئے نا، دعا کے اندر کم از کم رونے والی شکل بنا لے، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں رونا یا رونے والی شکل تو ہوتی کیا ہے کہ ایسے انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ معاذ اللہ ہم رب سے اس انداز میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم رب کو حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں دے۔ ہمارے انداز، لہجہ بھی ایسا ہو جاتا ہے، اکثر ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں لہجہ، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ایک بھکاری کسی کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، یہ دعا کے اندر لہجہ ہونا چاہیے، گریہ وزاری ہونی چاہیے، آواز ایسا ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔
لیکن کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے. اب یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارا ایک یہ سمجھ لیں کہ فیلڈ بھی ہے. اگر آپ نے کسی چودھری صاحب یا راجہ صاحب جس نے مسجد کی خدمت کی ہے نام نہیں لیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. دعا قبول ہو نہ ہو ان سے کسی کو سروکار نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب کی خیر نہیں ہے کہ اگر اس نے نام نہیں لیا. ان بناوٹوں سے نکلیں.